بٹو کے آخری ایام پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی جیل میں سیکیورٹی پر مامور کرنل رفیع الدین کی تیلے کا خیز یادداشت ہے۔ کیس نمبر 2۔ دوستوں، مزید تفصیل میں آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ میں 1978 عیسوی میں راولپنڈی چولی میں 27 پنجاب ریجن کی کمانڈر کر رہا تھا۔ میری پلٹن 111 بریگیڈ کے تحت تھی۔ مئی 1978 عیسوی کے پہلے ہفتے کے دوران ایک روز مجھے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے حکم ملا کہ میں ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں رپورٹ کروں۔ جیل پہنچنے پر میں نے کمانڈر 111 بریگیڈ ڈرائر ایم ممتاز ملک جو سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، سپرڈنٹ انجینئر راولپنڈی اور جیل سپرڈنٹ چودھری یار محمد کو وہاں موجود پایا۔ کچھ دیر میں میجر جنرل شاہ رفیع عالم جو اس وقت ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر DMALB کے تشریف لے آئے۔ ہم سب نے ایک ساتھ عورتوں کے وارڈ کو گھوم کر دیکھا۔ جنرل صاحب نے جیل کے اندر زور و شور سے ہونے والے تعمیراتی کام کے بارے میں چند ہدایات دیے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ بعد ازاں مجھے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا، جہاں بریگیڈ کمانڈر ایم ممتاز ملک نے میرے نئے فرائض سے متعلق مجھے ضروری ہدایات دی۔ تب پتہ چلا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو 18 مارچ 1978 عیسوی کو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے جرم میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے اور انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ سماعت کے دوران بھٹو صاحب کو کول لقت جیل سے راولپنڈی جیل منتقل کر دیا جائے تاکہ سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب کی پیشی کا عمل انتظامیہ کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے کچھ عرصہ پہلے 10 کور ہیڈ کوارٹر راولپنڈی اور مارشل لا حکام نے طے کیا تھا کہ خاتون قیدیوں کے لیے مخصوص وارڈ کو سیکیورٹی وارڈ کی شکل دے کر سینٹرل جیل راولپنڈی میں اسیری کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے جیل کے اندر دن رات ہنگامی بنیاد پر سرگرمی سے کام جاری تھا۔ SML نے مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران میری پلٹن اور راولپنڈی جیل میں ان کی حفاظت کی اضافی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ تیار کردہ سیکیورٹی وارڈ کا نقشہ کچھ یوں تھا۔ سیکیورٹی وارڈ سینٹرل جیل راولپنڈی کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک ڈیوڑی آتی ہے جس کے بائیں جانب جیل کے دفاتر ہے۔ دالان کے فار اندر ایک پھر دوسرا آہنی دروازہ ہے، ان کے بعد کھلی جگہ ہے۔ یہاں سے بائیں ہاتھ پر قیدیوں کا لنگر خانہ ہے اور دائیں ہاتھ کچھ فاصلے پر الگ تلگ عمارت ہے۔ بھٹو صاحب کی اس جیل میں اسیری سے بیشتر یہ الگ تلگ عمارت قیدی خواتین کا وارڈ کہلاتی تھی۔ اب یہ عمارت کسی قدر ترمیم و توسیع کے بعد سیکیورٹی وارڈ کے نام سے موسوم ہوئی۔ ابتدا میں یہ تجویز کیا تھا کہ مجرم خواتین کو جیل میں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے اور یہ وارڈ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے استعمال کیا جائے۔ خواتین وارڈ 8 کوٹریوں پر مشتمل تھا، 4 کوٹریاں ایک جانب اور 4 دوسری جانب، اور درمیان میں چند فٹ چوڑا دالان شمال جنوباً واقع تھا۔ دالان کے دونوں کناروں پر آہنی دروازے نصب تھے۔ ہر کوٹری تقریباً 12 فٹ لمبی اور 7.5 فٹ چوڑی تھی۔ جنوب والے آہنی دروازے کے باہر تقریباً 34,23,536 فٹ کا ایک صحن تھا جس کے گرد تقریباً 8 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اس صحن کی مشرقی طرف ایک دروازہ تھا جو ضرورت پڑنے پر بند کر دیا جاتا تھا۔ زنانہ وارڈ کے شمالی آہنی دروازہ اور ملحقہ 2 کوٹریوں کو فرش سے لے کر چھت تک ایک مضبوط دیوار کے ذریعے الگ کر کے اس حصہ کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا، جہاں ضروری آلات وغیرہ لگائے گئے جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ بھٹو صاحب کو یہاں لانے سے پہلے سیکیورٹی وارڈ میں درج ذیل ترامیم و اضافہ کیا گیا۔ اصلاح و مرمت: بھٹو صاحب کی آمد سے پہلے یہ کوٹریاں حفظان صحت کے اصول فراز سب تیار کی گئی، ہر چند یہ ترمیم و توسیع سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کی گئی تھی۔ پھر بھی اس عمل کی بدولت وارڈ میں صاف ستھرا اور صحت مند ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ فرش، چھت اور دیواروں کی مرمت میں سیکیورٹی کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کی گئی۔ باہر سے جیل کے اندر سیکیورٹی وارڈ تک سرنگ لگانے کو ناممکن بنانے کی خاطر کچے فرش کو کود کر اس کی جگہ لوہے اور کنکریٹ مضبوط فرش بنایا گیا۔ بدنما چھت کو چھپانے کے لیے اصلی چھت سے چند فٹ نیچے آہنی چھت بنائی گئی۔ اس کے نیچے لوہے کی موٹی چادروں سے سیلنگ کر دی گئی۔
جس کی نچلی طرف خوشنما سفید رنگ اور روغن کر دیا گیا۔ پرانی اور نئی آہنی چھتوں کے خلا کے درمیان خاردار تاروں کے کچے پر دیے گئے۔ اس ساری تبدیلی اور تیاری کا اکثر مقصد یہ تھا کہ بٹو صاحب کو چھت توڑ کر بھگا لے جانے کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام کوٹھیوں کی دیواروں پر جو پہلے ہی مضبوط پتھر سے بنائی گئی تھی موٹے پلستر کی تہیں چڑھا دی گئی، تاکہ حفاظت کے ساتھ ساتھ صحت و صفائی کے خصوصی اہتمام کا خصوصی تاثر بھی پیدا ہو سکے۔ سیکیورٹی وارڈ میں حفظانیت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ وارڈ میں پانی اور بجلی کا بھی معقول انتظام تھا۔ اس وارڈ کو باقی جیل سے بالکل الگ تھلگ کرنے کے لیے ڈیوڑی سے لے کر جیل فیکٹری کی دیوار تک اور پرانی زنانہ وارڈ کے ارد گرد واقع تمام کھلے علاقے کے ساتھ ساتھ اوپر تلے خاردار تاروں سے ایک دفاعی حصار تعمیر کر دیا گیا تھا۔ اس دفاعی حصار میں ایک گیٹ بنایا گیا جو سیکیورٹی وارڈ آنے جانے کا واحد راستہ تھا۔ اس کانٹے دار اور دفاعی حصار کے اندر اور گردا گرد گول گچوں والے خاردار تار کے 5 گچے، 3 نیچے اور 2 اوپر پھیلا دینے سے یہ ایک ناقابل عبور وکاٹ بن گئے۔ ایک گچے کی گولائی تقریباً 1 میٹر اونچی اور 1 میٹر چوڑی ہوتی ہے۔ بیچ میں 10-15 فٹ خالی جگہ چھوڑ کر سیکیورٹی وارڈ کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ ہر طرف اسی طرح کی ایک اور رکاوٹ بھی بنا دی گئی تھی، تاکہ سیکیورٹی وارڈ پر کسی بھی نوعیت کے ممکنہ حملے یا وہاں سے بٹو صاحب کے فرار کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ نگرانی کے مینار سیکیورٹی وارڈ کے ارد گرد کانٹے دار تاروں کی دور رکاوٹوں کے درمیان 10-15 فٹ خالی جگہ پر لکڑی اور فولاد سے 5 مینار تعمیر کیے گئے تھے، جن پر ہر چاق و چوبند اور مستقل نگہبان پہرا دیا کرتے تھے۔ بعد ازاں جب شریک مجرموں کے وارڈ کی جانب ایک نئی عمارت تعمیر ہوئی تو اس کی دوسری منزل پر نگرانی کا ایک اور مینار بھی تعمیر کر دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی وارڈ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں سرچ لائٹ سے روشنی کا انتظام کیا گیا۔ برگیروں کے اچانک بند ہونے یا کاٹ دیے جانے کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کی خاطر متبادل کے طور پر ایک جنریٹر کے علاوہ ایک قابل اعتماد الارم سسٹم بھی مہیا کر دیا گیا تھا۔ آپریشن روم ڈیوڑی سے اوپر کی منزل پر آپریشن روم قائم کر دیا گیا۔ یہاں پہلے ہی سے 2 کمرے موجود تھے جن میں جیل کا ریکارڈ محفوظ رہتا تھا۔ اب یہ ریکارڈ کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا اور ان میں سے کمرے میں ہر وقت ڈیوٹی آفیسر موجود رہتا اور دوسرا نگہبانوں کی آرام گاہ بن گیا۔ ضروری نقشے اور چارٹ، وائرلیس سیٹ، ٹیلی فون اور ڈیوٹی آفیسر لاگ بک وغیرہ آپریشن روم میں رکھے گئے اور ان کمروں کی چھت کو ایک باقاعدہ چوکی کی شکل دے دی گئی۔ چھت کی اس چوکی سے سیکیورٹی وارڈ کی ہر نقل و حرکت کے علاوہ تقریباً ساری جیل، جیل کے مضافات خصوصاً بڑی سڑکیں اور جیل کے صدر دروازے کے سامنے کا سارا علاقہ صاف نظر آتا تھا۔ سیکیورٹی وارڈ اور جیل تک پہنچنے والے تمام راستوں پر نظر رکھنے کی خاطر ڈیوڑی کی چھت پر ضابطہ سنتری پوسٹیں تعمیر کی گئی، جن میں اسلحہ جات رکھنے کا بندوبست بھی کر دیا گیا تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ یہ چھت ہوائی حملوں کے خطرات کی روک تھام کا بھی نہایت عمدہ ذریعہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ یہاں دونوں قسم کی مشین گنیں یعنی زمینی اور طیارہ شکن توپیں اور دفاعی مقصد کے لیے نصب کر دی گئی۔ مزید برآں جیل اور اس کے مفاذات میں ایک طیارہ شکن بیٹری بھی متعین کر دی گئی۔ یہ تمام انتظامات 15 مئی 1978 عیسوی تک مکمل کر دیے گئے اور 17-18 مئی کی درمیانی شب کو میری بٹالین بھی جیل کے شمالی حصے کی پولیس لائنوں میں متعین کر دی گئی۔ دوستو، یہ تھا دوسری پارٹ، اور تیسری پارٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور آپ لوگوں نے ساتھ میں اس بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو تیسری پارٹ کا بھی پتہ لگ جائے اور آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ دوستو، پہلی پارٹ کا لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔